اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے میں اپنے تمام مومنین و مومنات، مسلمین و مسلمات، اپنے تمام عزیز و اقربا بہن بھائیوں کو، سب کو شبان المعظم کی مبارکباد پیش کرتی ہوں۔ اللہ پاک ہم سب کو اس رات کے صدقے ہماری مغفرت فرمائے، اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس رات گناہوں سے نجات دے اور ہم سب کو اپنی خاص رحمت اور بخشش عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو میں اور آپ جانتے ہیں کہ یہ بہت بابرکت مہینہ ہے، اور یہ اس مہینے کی بہت بابرکت رات ہے، شب برات جسے کہا جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالی فرماتے ہیں کہ میں اس رات مسلمان قوم کے گناہ جو ہیں اگر بنو کلب کی بکریوں کے برابر بھی ہوں گے تو میں وہ گناہ بخش دیتا ہوں، میں وہ گناہ معاف کر دیتا ہوں۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی فضیلت ہے اس رات کی کہ اللہ پاک نے بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر جتنے انسان کے گناہ ہیں وہ الحمدللہ اللہ پاک معاف فرما دیتے ہیں، اور تمام جو آنے والے وقت کے معاملات ہیں وہ فرشتوں کے سپرد کر دیتے ہیں۔ اللہ پاک اس رات کو جو دنیا میں آنے والا انسان ہے اس کے دنیا میں آنے سے پہلے جو اس رات سے لے کر اگلے سال ماہ شعبان کی شب برات کی رات تک ہونے والے تمام معاملات، جنہوں نے دنیا میں آنا ہے، جنہوں نے دنیا سے جانا ہے، ان کے تمام فہرستیں جو ہیں وہ اللہ پاک فرشتوں کے حوالے کر دیتے ہیں، اور فرشتوں کو کہتے ہیں کہ جو دنیا میں آنے والا ہے اس کی تقدیر، اس کا نصیب، اس کی زندگی، اس کی موت، جو کچھ بھی ہوتا ہے اس فہرست میں لکھ دو اور اسے محفوظ کر دو۔ اور اسی طرح جس انسان نے دنیا سے جانا ہوتا ہے اس کی تقدیر بھی اسی رات میں لکھی جاتی ہے۔ اس شعبان سے لے کر آنے والے سال کے ماہ شعبان کی اس رات تک جتنے لوگ دنیا سے جانے والے ہیں ان تمام لوگوں کے معاملات جو ہیں وہ فہرست میں لکھوا کر اللہ پاک فرشتوں کے حوالے کر دیتے ہیں۔ تو جو انسان اس رات میں عبادت کرتا ہے اللہ سبحانہ تعالی اس عبادت کو قبول فرماتے ہیں اور انسان کے گناہ معاف کر دیتے ہیں اور اسے بخش دیتے ہیں۔ کیا پتہ، کیا علم کہ ہمیں اب کے بعد آنے والا شعبان نصیب ہو یا نہ ہو۔ تو یہ اللہ پاک کا کتنا بڑا ہم پر احسان ہے۔ ایک حدیث پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اے عائشہ، تم جانتی ہو اس رات میں کیا ہوتا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتلا دیجئے، اس رات میں کیا ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس رات میں یہ ہوتا ہے کہ آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے جو شخص اس سال پیدا ہوگا اور جو اس سال میں مرے گا اس کا مرنا اور پیدا ہونا لکھا جاتا ہے، اور جو فرشتے ان کاموں پر مقرر ہیں ان کو اطلاع دی جاتی ہے کہ جتنا جتنا رزق مخلوق کو اس برس میں ملے گا سب لکھ دو، اور ان سب فہرستوں میں لکھا جاتا ہے۔ اور اس 15ویں رات اللہ تبارک و تعالیٰ سورج ڈوبتے ہی اس دنیا کے آسمان پر یعنی آسمان دنیا پر تشریف لاتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی نیک بندہ ایسا ہے جو ہم سے بخشش مانگے۔
تو ہم اس کو بخش دیں، کوئی رزق مانگنے والا ہے تو ہم اس کو رزق دیں، کوئی مصیبت کا مارا دعا کرے تو اس کی دعا قبول کر لیں اور اس کی مصیبت کو دور کر دیں۔ اسی طرح صبح ہونے تک ارشاد فرماتے ہیں بس بندوں کو چاہیے کہ اس رات میں خوب عبادت کریں اور اپنے گناہوں کی معافی طلب کریں، اور 15ویں تاریخ کو روزہ رکھیں، اور اللہ تعالیٰ اس رات میں اپنی مہربانی سے بے شمار بندوں کو بخشتا ہے، مگر کافر، مشرک اور کینہ رکھنے والے کو اور قاتل کو نہیں بخشتا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو والدین کا نافرمان ہو، جو شراب کا عادی ہو، ان کی دعا قبول نہیں کرتا اور نہ ہی ان کی بخشش ہوتی ہے۔ اب میں آپ کو نوافل پڑھنے کا طریقہ بتاتی ہوں۔ ویسے تو اس رات کی کوئی خاص عبادت نہیں ہے، جو اللہ پاک نے فرمایا ہے جو مجھ سے مانگو، جو چاہو، قرآن پڑھو، نماز پڑھو، صلاۃ الحاجات پڑھو، صلاۃ التسبیح پڑھو، نوافل پڑھو، تسبیحات کرو، اللہ کا ذکر کرو، اور صبح کو روزہ رکھو۔ لیکن میرے پاس ایک نماز کا طریقہ میرے پاس لکھا ہوا ہے، وہ میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کرتی ہوں۔ اول تو یہ ہے کہ اس رات کی عبادت کے لیے تازہ غسل کریں اور صاف ستھرے کپڑے پہنیں، خوشبو لگائیں اور تازہ وضو کریں۔ وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نماز تحیۃ الوضو کے پڑھیں۔ ترکیب اس کی یہ ہے کہ ہر رکعت میں الحمد شریف کے بعد 1 بار آیت الکرسی، 3 مرتبہ قل هو اللہ پڑھیں۔ اس طریقے سے پڑھنے کی فضیلت یہ ہے کہ ہر قطرہ پانی کے بدلے 700 رکعت نفل نماز کا ثواب ملے گا۔ پھر اس کے بعد دوسری عبادت میں شب برات کی نماز کا طریقہ یہ ہے کہ 2 رکعت نماز اس نیت سے پڑھیں کہ ہر رکعت میں الحمد شریف کے بعد 1 بار آیت الکرسی، 15 بار قل هو اللہ پڑھیں، سلام پھیرنے کے بعد 100 مرتبہ درود شریف۔ اور فضیلت اس کی یہ ہے کہ روزی میں رزق میں برکت ہوگی، رنج و غم سے نجات ہوگی، گناہوں سے بخشش اور مغفرت ہوگی۔ اس کے بعد 8 رکعت نماز 2 سلام کر کے پڑھیں۔ اس کی ترکیب یہ ہے کہ ہر رکعت کے بعد 5 بار قل هو اللہ، اور اس کی فضیلت یہ ہے کہ گناہوں سے اس طرح پاک ہوگا جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو، اور اس کی ہر دعا قبول ہوگی۔ پھر اس کے بعد 12 رکعتیں ہیں 2 سلام کے ساتھ، ہر رکعت میں الحمد شریف کے بعد 10 بار قل هو اللہ، 12 رکعت اسی طرح پڑھنے کے بعد 10 بار کلمہ توحید، 10 بار کلمہ تمجید، 10 بار درود پاک پڑھیں۔ پھر اس کے بعد یہ طریقہ ہے کہ 2 رکعت نماز جو ہے وہ 14 رکعتیں 2 رکعت کر کے پڑھیں۔ ہر رکعت میں الحمد شریف کے بعد جو بھی سورت یاد ہو وہ سورت پڑھیں، اور اس کے بعد سلام پھیر دیں۔ سلام پھیرنے کے بعد ایک دفعہ سورہ یاسین 7 مرتبہ پڑھیں، پھر اس کے بعد سورہ دخان 7 مرتبہ، سورہ رحمان 7 مرتبہ، اور سورہ واقعہ 7 مرتبہ، اور پھر اس کے بعد سورہ ملک جو ہے وہ 7 مرتبہ پڑھیں۔ اس کی بہت بڑی فضیلت ہے، ہر دعا قبول ہوگی، روزی رزق میں خیر و برکت ہوگی، جو بھی دعا مانگیں گے وہ اللہ پاک انشاءاللہ العزیز اپنی جو بھی دعا آپ کے دل میں ہوگی وہ آپ دعا کیجیے گا انشاءاللہ تعالی۔ تو ان عبادات کی برکت سے اللہ پاک آپ کی تمام دعاؤں کو قبول و منظور فرمائے، اور گناہوں سے ایسا پاک ہوگا جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو۔ تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجئے۔ ان نوافل کے بعد صبح کو 15ویں تاریخ کو روزہ ضرور رکھیں۔ اللہ حافظ۔